أولي الألباب لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم اغفر لي والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. میرے قابل احترام بزرگوں، دوستوں اور میری ماں اور بہنوں، میرے سامنے رمضان المبارک کا پہلا عشرہ تو ختم ہو چکا ہے، دوسرا عشرہ شروع بھی ہو چکا ہے۔ میرے سامنے شاید ہم اس کی جتنی قدر کر رہے ہیں اس سے بڑھ کر اور اس سے زیادہ ہم قدر کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی عظیم دولت ہے اللہ رب العزت کی ذات کی۔ یہ بہت بڑی نعمت بھی ہے کہ اپنے بندوں کے لیے کہ اس ماہ رمضان المبارک کے اندر اللہ رب العزت کی رحمت کے دروازے 24 گھنٹے ہر وقت کھلے ہوئے رہتے ہیں۔ اب ہم میں سے جو شخص اللہ رب العزت کی رحمت سے مستفید ہونا چاہتا ہے تو وہ ہو سکتا ہے آسانی سے، اور اگر ہم نے استفادہ حاصل کر لیا تو اس شخص سے بہتر دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے۔
اور جو استفادے سے محروم رہ گیا تو اس سے بڑا کوئی محروم شخص نہیں ہے۔ میرے سامنے آج میں ایک اہم نقطے کی طرف توجہ دلوانا چاہتا ہوں اپنی ماؤں اور بہنوں کی اور بزرگوں اور دوستوں کی۔ وہ نقطہ یہ ہے کہ ہم الحمدللہ ہم میں سے کئی حضرات، اکثر تو میں نہیں کہوں گا، نمازیں بھی پڑھتی ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے سارے حکموں کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں۔ لیکن میرے سامنے ہمارے اندر وہ تبدیلی نظر نہیں آ رہی، نہ ہی انفرادی طور کے اوپر اور نہ ہی اجتماعی طور کے اوپر۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم تبدیلی کی طرف زیادہ سے زیادہ گامزن ہوتے، زیادہ سے زیادہ تبدیلی ہمارے اندر نظر آتی وقت کے ساتھ ساتھ۔ لیکن افسوس سے یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ جو ہی جتنا وقت گزر رہا ہے ہمارے اندر بہتری آنے کے بجائے ہم پستی کے طرف ہی جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ اللہ رب العزت کی ذات نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، لیکن ہم نماز پڑھنے کے باوجود بھی ہمارے اندر کوئی بہتری نظر نہیں آتی۔ آج ہم ایک دوسرے کے اوپر اعتبار نہیں کرتے، بھائی بھائی کو اعتبار نہیں، والدین یہاں تک کہ اپنے اولاد کے اوپر بھی اعتبار نہیں کر رہا۔ تو میرے سامنے ہم کس طرف چل پڑے ہیں؟ کیا ہم نے سوچا ہے کہ ہمارا اینڈ کیا ہوگا اگر یہی اسی طریقے سے معاملات چلتے رہے؟ تو اسی طرح میرے سامنے یہ بات میں خود نہیں کہہ رہا، بلکہ اللہ رب العزت کی ذات کا قرآن کہہ رہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ تو کیا نعوذ باللہ اللہ کا قرآن جھوٹ بول رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم روزہ بھی رکھتے ہیں۔ اب روزہ رکھنے کے بعد ہمارے اندر یہ چیز پیدا ہونی چاہیے تھی کہ ہم غریبوں کا خیال کرتے، بے کسوں کا خیال کرتے، کہ ہمارے اندر کوئی چیز پیدا ہوتی کہ جن لوگوں کے پاس روٹی کھانے کے لیے نہیں ہے، پورا سال نہیں ہوتی، ان لوگوں کو بھوک کیسے ستاتی ہوگی۔ آج مجھے تو پتا ہے، میں نے تو شام کو 5 6 8 10 طرح کے کھانے کھانے ہیں، لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ روزے کا فلسفہ کیا ہے؟ روزہ ہمیں سکھلاتا کیا ہے؟ صبر کے ساتھ ساتھ ہمیں کیا سکھلاتا ہے؟ کیا ہم نے کبھی غور کیا؟ تو میرے سامنے اس کا جواب ہی نفی کے اندر آئے گا۔ حج بھی اسی طرح، زکوٰۃ بھی اسی طرح، یعنی کہ جتنے کے جتنے اللہ کے شاعر ہیں، اللہ کے حکم ہیں، وہ ہمیں جس چیز کا مقصد، جو ایک مقصد کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں اللہ کے حکم، ہم اس مقصد کی طرف سے کوسوں ہوتے ہیں۔ میرے سامنے اس مقصد کا نام صرف اور صرف تقویٰ ہے، جس کی طرف ہم جا نہیں رہے۔ اب تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ صرف اور صرف یہی ہے میرے سامنے کہ ہم اللہ سے ڈر جائیں۔ آج ہم نماز پڑھتے ہیں اپنے لیے، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اگر ہم اللہ سے ڈر کے نماز پڑھ رہے ہوتے تو یقیناً ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہوتا۔
تو جب اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہوتا ہمارے دلوں کے اندر تو ہم اللہ کی مخلوق کے ساتھ اس رویے سے پیش نہ آتے جس طریقے سے آج ہم پیش آ رہے ہیں۔ اگر ہمارے دلوں کے اندر ڈر ہوتا اللہ کا اور نظر بھی آتا تو دوسرے لوگ کیا ہمارے اوپر اعتبار کریں گے یا نہیں کریں گے؟ تو میرے سامنے آنکھیں بند کر کے اعتبار کریں گے۔ آج وجہ کیا ہے؟ آج ہمارے اوپر ہر کسی کا اعتبار اٹھتا جا رہا ہے، جھوٹ عام ہے، ہمارے دلوں کے اندر بغض، حسد، کینہ اتنا زیادہ بھر چکا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لاوا پھٹ جائے۔ تو میرے سامنے یہ لاوا پھٹتا بھی ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر آج جو ہمارے گھروں کا حال ہے وہ صرف اور صرف اسی وجہ سے ہے۔ آج ہماری اولاد ہم سے نافرمان اگر ہے، ماں باپ اولاد سے اگر بدزن ہیں، اس کی وجہ صرف اور صرف جھوٹ ہی ہے، بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے۔ تو میرے سامنے اگر ایک فیملی کے اندر سب کے اندر اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف پیدا ہوتا تو کیا ایک دوسرے کے ساتھ آج جو ہمارے گھروں کے اندر حال ہے یہ ہونا تھا؟ یقیناً میرے سامنے نہیں ہونا، کیونکہ ڈر اللہ کا ہونا تھا۔ اس لیے میرے سامنے آج ہمارے دلوں کے اندر سے اللہ کا ڈر ختم ہو چکا ہے۔ میرے سامنے قرآن مجید کے اندر اگر ہم غور کریں، کبھی مطالعہ کرنے کی کوئی ٹائم نکل آئے یا قرآن کے اوپر غور کرنے کا کبھی دل کر ہی پڑے، اس کے اندر سب سے پہلے اگر ہم نماز کے آتے لیں گے، اس کے پیچھے بھی اس کے ساتھ بھی تقوی کا لفظ ضرور آئے گا۔ بلکہ میں آپ حضرات کے سامنے خود رکھتا ہوں کہ اللہ رب العزت کی ذات نے سب سے پہلے قرآن کے اندر یہ کہا، سورۃ حج کے اندر 37 نمبر آیت کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا قربانی کے بارے میں، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اے میرے بندو، اگر تم قربانی کرتے ہو، نہ ہی اس کا خون میرے پاس پہنچتا ہے، خون تو زمین کے اوپر گر کے ضائع ہو جاتا ہے، اور نہ ہی تمہارا گوشت میرے پاس پہنچتا ہے، وہ تو تم خود استعمال کرتے ہو، تو میرے پاس پہنچتا کیا ہے؟ میرے لیے قربانی کیا کی آپ نے؟ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر فرما دیا، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، تمہارے دلوں کے اندر جو تقویٰ ہے، جو میرا ڈر ہے، جو میرا خوف ہے، وہ میرے پاس پہنچتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات سے کسی کا دل چھپا نہیں ہے۔ آج ہم جتنا بھی چھپ کے گناہ کر لیں تو میرے سامنے اللہ تو، ہم تو دور کی بات، ہمارا دل بھی اور ہمارے دل کے اندر جو کچھ ہے یہ صرف اور صرف اللہ کے حکم کا ہی محتاج ہے۔ جو میں آپ حضرات کے سامنے بول رہا ہوں، اور جو بندہ جس کی موت واقع ہو جاتی ہے اس کا جسم صحیح سلامت ہوتا ہے، بلکہ ڈاکٹر یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے جسم کے اعضاء کافی دیر تک کام کرتے رہتے ہیں، لیکن وہی انسان نہ تو اپنے پیروں کے اوپر کھڑا ہو سکتا ہے، نہ ہی وہ بول سکتا ہے، اور نہ ہی وہ کچھ کہہ سکتا ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ صرف اور صرف اللہ کا حکم نکل گیا، کہ اللہ نے جسم کو حکم دیا تو اس کے جسم کے اندر سے یہ روح والا جو حکم ہے یہ نکل جاتا ہے، تو جسم کام کرنا چھوڑ دے۔ تو میرے سامنے اسی طرح، بلکہ اس کی مثال بھی مشہور ہے قرآن کے اندر، کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے جب قربانی دی اللہ رب العزت کے ہاں، تو ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسری کی نہیں ہوئی۔
اب دوسرے نے کیا کیا؟ حسد کے اندر آ گیا کہ اس کی قربانی کیوں قبول ہوئی، میری نہیں ہوئی. کیوں؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ اس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف نہیں تھا. چاہیے تو یہ تھا کہ دوسرا اپنے پروردگار کے آگے توبہ استغفار کرتا. تو وہ کیوں کرتا اگر اس کے دل کے اندر ڈر اور خوف ہوتا؟ تو میرے سامنے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بتلا دیا انما یتقبل اللہ من المتقین. اس سے اور آگے چلیں. آج ہم روزہ رکھ رہے ہیں الحمدللہ. اب روزے والی آیت جو قرآن مجید کے اندر دوسرے سپارے کے اندر آئی ہے، اس آیت کا اگر ہم غور سے مطالعہ کریں، اس کے اندر اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، میں نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے، کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ تمہارے اوپر ہی فرض نہیں کیے. یہ بھی نہ کہہ دینا، حالانکہ اللہ کو صفائی دینے کی ضرورت نہیں تھی. اللہ اس لیے صفائی دے رہا ہے کہ اس کو اپنے بندوں سے محبت ہے. آج بندوں کے دلوں کے اندر سے اللہ کی محبت نکل چکی ہے، اللہ کا ڈر اور خوف بھی نکل چکا ہے اور محبت بھی نکل چکی ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اللہ کے حکموں کے اوپر عمل کرتے، ڈر اور خوف کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ کے پیار اور محبت کی وجہ سے، شفقت کی وجہ سے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے. اللہ کی کتنی مہربانی ہے، اللہ نے ہمیں کتنی زیادہ نعمتیں دی ہیں. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے اور اتنا کرتے جو کہ اللہ رب العزت نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن شکرتم. میرے سامنے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے، اللہ اپنی رحمتوں کو مزید ہمیں دیتا. لیکن مسئلہ کیا ہے یہاں؟ اللہ کا ڈر اور خوف تو دور کی بات، آج ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی محبت بھی نہیں. تو میرے سامنے اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ رب العزت کے ہاں تمہارے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بھوکے رہو چاہے پیاسے رہو، اللہ کو تمہارے روزے کا کسی قسم کا فائدہ نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کے ہاں جو تمہارا چیز ایک پہنچتی ہے وہ صرف اور صرف تقویٰ ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ حضرات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی رکھتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دارمی کی حدیث ہے، کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظامہ. کتنے ہی ایسے روزے دار ہیں میری امت میں سے، کتنے ہی ایسے روزے دار ہوں گے وہ سوائے بھوک اور پیاس کے ان کو کچھ حاصل نہیں ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس حدیث کا پھر مطلب گھوم پھر کے وہی آئے گا کہ ہم روزے کے مقصد کو بھول چکے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا، قربانی والی آیت آپ حضرات کے سامنے رکھی کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اسی طرح یہ روزے والی آیت بھی، اس کا مفہوم بھی، اس کا مقصد بھی، کہ جس طریقے سے آپ حضرات سمجھنا چاہو وہ صرف اور صرف یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تو میرے سامنے اس کے بعد اگر ہم نماز کی طرف آئیں، سورۃ روم کی آیت 31 نمبر آیت، اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر کیا فرمایا؟ منیبین الیہ واتقوا واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. میرے بندو نماز کی طرف آؤ تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو
اور اس کے اندر آگے یہ بھی کہا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کہیں تم مشرکین میں سے نہ ہو جانا۔ تو میرے سامنے یہاں پہ یہ بات، اس بات کی میں وضاحت کر دوں، جو حضرات صرف جمعہ پڑھتے ہیں، یا صرف رمضان ایک ہی نمازیں پڑھتے ہیں، یا صرف فجر یا ظہر کی کوئی ایک 5 وقت میں سے کسی نے ایک نماز ادا کی، تو قرآن اس کو کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کہیں تم مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ تو میرے سامنے اس کے اوپر کسی کے اوپر فتویٰ میں نہیں لگاتا، قرآن کی اس آیت کو بقول خود ہی پڑھ لیا۔ تو میرے سامنے ایک جگہ اللہ رب العزت نے حج کے بارے میں فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، تم اپنے پاس زاد راہ لے کر جاؤ، یعنی کہ کوئی حج کے لیے عمرے کے لیے جا رہا ہے، وہ کوئی مانگ تانگ کے صرف اپنی ٹکٹ یا ویزا نہ کروا لے، بلکہ وہاں پہ جو جتنے دن رہنا ہے اس کے لیے کھانے پینے کا سامان اس کے پاس موجود ہو، کہیں پہ وہ جا کر مانگنے ہی نہ شروع کر دے۔ لیکن افسوس یاد کہنا بھی پڑتا ہے کہ وہاں پہ اگر جا کے دیکھیں گے ہمیں 90% پاکستانی وہاں پہ مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہ یقیناً یہ بات میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں۔ تو میرے سامنے اللہ رب العزت نے فرمایا اس آیت کے اندر فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، لیکن تمہارے پاس جو صحیح زاد راہ ہے وہ صرف اور صرف تقویٰ ہے۔ تو میرے سامنے اس کے بعد ایک اور جگہ اللہ رب العزت کا حکم ہے ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ اب میں نے آپ کو پہلے قربانی کا بتایا، پھر روزے کے بارے میں بتلایا، اور پھر اس کے بعد نماز کے بارے میں بتلایا، اور پھر حج کے بارے میں بتلایا۔ اب اس آیت کے اندر اللہ رب العزت سارے حکموں کو جمع کر رہا ہے۔ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ میرے سامنے ذرا غور تو کریں کہ ہمارا پروردگار ہم سے محبت کتنی کرتا ہے، ایک ایک بات سنگل طور پہ بھی سمجھا رہا ہے، بتلا رہا ہے کوئی ہم میں سے سمجھنے والا، ہے کوئی غور کرنے والا؟ اور پھر اجتماعی طور پر بھی کہہ رہا ہے کہ میرے بندو میرے حکموں کو مانو، اور میرے حکموں کو ماننے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ تمہارے دل ٹھیک ہو جائے، تمہارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر، خوف، محبت بیٹھ جائے، ڈر اور خوف کو نکال لو، بلکہ نیکی کرو محبت سمجھ کر، اپنے پروردگار سے محبت سمجھ کے نیکی کرے۔ تو میرے سامنے ایک صحابی جن کا نام سیدنا ابو ذر، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت کر دیجیے۔ آپ نے فرمایا تمہیں میں تقوی کی نصیحت کرتا ہوں۔ تو میرے سامنے میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے اور اسی آگے چلتا ہوں۔ اگر ہم تقوی اختیار کریں گے تو اللہ رب العزت کی ذات ہمیں اس کا فائدہ کیا دے گا؟ یہ بھی بہت اہم اور قابل غور بات ہے، اور جو قرآن کہہ رہا ہے اگر ہم تقوی اختیار کریں گے تو اللہ رب العزت نے کیا انعامات دیتا ہے، ذرا یہ بھی غور سے سن لیجیے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے، جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اس کو اس کا پروردگار مشکلات سے ایسے نکالے گا کہ اسے خود بخود ہی پتہ نہیں چلے گا۔ اب ذرا غور کریں کہ ہم میں سے کون بندہ ایسا ہے جو ہر وقت یہی نہیں سوچتا رہتا؟ ہم میں سے سارے کے سارے یہی سوچتے ہیں کہ یا اللہ اس مشکل سے ہمیں نکال دے، اور ہر بندہ ہر وقت کسی نہ کسی مشکل کے اندر گرفتار ضرور ہوتا ہے۔ تو اللہ نے
ہماری مشکلوں سے نکلنے کا راستہ جو بتلایا ہے وہ یہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا 29واں سپارہ سورۃ طلاق، اس کی تقریباً کو 5-6 آیت بلکہ دوسری تیسری آیت ہے یہ۔ اس سے آگے اللہ رب العزت کیا انعامات دیتا ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ رب العزت کی ذات اسے بے حساب رزق عطا کرے گا۔ جو بندہ تقوی اختیار کرے گا، اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر رکھے گا، ہر وقت ہر گناہ کرنے سے پہلے وہ یہ سوچے گا کہ میں نے یہاں پہ جھوٹ بولا، غیبت کی، اپنے دل کے اندر حسد رکھا، بغض رکھا، تو مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو اگر ہمارے اندر یہ چیز پیدا ہو گئی تو اس کا انعام اللہ رب العزت کیا دے رہا ہے وَمَن يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اس کو رزق اتنا عطا کرے گا اور بے تحاشا، اور پھر صرف رزق ہی نہیں عطا کرے گا، اللہ نے کہا میں اس کے لیے کافی ہو جاؤں گا، یعنی کہ اس کی ضرورتیں اللہ کی سپرد ہو جائے۔ تو میرے سامنے اس کے بعد اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، کہ میں اس کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں پیدا کر دوں گا۔ تو میرے سامنے یہاں پہ ایک بات میں قابل غور آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ آج ہم ہر قسم کی مشکلات کے اندر ایک پھنستے ہی جا رہے ہیں، اس کی دلدل کے اندر نیچے ہی کی طرف جا رہے ہیں، چاہے وہ ملکی صورتحال ہو، چاہے وہ ہماری انفرادی طور پہ ہو۔ اور یہ بات میں نے شروع کے اندر بھی کہی تھی کہ ہماری حالت کیوں نہیں بدل رہی، ہمیں آج مشکلیں کیوں گھیر رہی ہیں، حالانکہ ہم میں سے نماز بھی پڑھتے ہیں، لوگ روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی ادا کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، زکات بھی ادا کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر سے یہ جو چیز ایک تقوی والی ہے یہ ہمارے اندر سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تو میرے سامنے اس سے آگے اللہ رب العزت اور انعامات دیتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور جو کوئی تقوی اختیار کرتا ہے اللہ رب العزت کی ذات اس کے گناہ مٹا دے گا اور اس کو اجر عظیم عطا کرے گا۔ اور یہ تو دنیا کے انعامات سے، اب آخرت کے اندر ہمیں کیا انعام دے گا اللہ رب العزت کی ذات، وہ یہ بھی میں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ رب العزت سورۃ زمر کے اندر فرماتا ہے وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اللہ تقوی والوں کو قیامت کے دن سخت ترین دن سے نجات دیتی۔ تو میرے سامنے جس کو قیامت کے دن نجات مل گئی اس کو سب سے بڑی کامیابی ملی۔ تو میرے سامنے اس کے علاوہ جنت کے وہ آپ حضرات بھی سنتے رہتے ہیں کہ جنت کیسی ہے، کن لوگوں کو ملنی ہے، وہ بھی متقین لوگوں کو، لیکن میں اپنی بات کو تھوڑا مختصر کرتے ہوئے اس سے آگے چلتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا الذی یؤتی مالہ یتزکی وسیجنبها الاتقی الذی یؤتی مالہ یتزکی، جس نے تقوی اختیار کیا اور اپنے آپ کو مال کے ساتھ پاک کیا، یعنی کہ اللہ کے راستے کے اندر مال خرچ کر کے اپنے جسم کو پاک کر لیا، یعنی کہ گناہوں کو مٹا لیا، تو وہ سب سے بڑا کامیاب شخص ہے۔ تو میرے سامنے ایک آخری بات آپ حضرات کے سامنے رکھ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد معمول تھا کہ وہ خطبے کا جمعہ دیتے یا وہ عید کا خطبہ دیتے، یہاں تک کہ اگر نکاح ہی پڑھاتے،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 3 آیات ضرور تلاوت کیا کرتے تھے۔ وہ کون سی آیت ہیں؟ بلکہ ہم میں سے اکثر حضرات نے یہ آیت سنی ہوگی نکاح کے وقت کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اب اس آیت کا مفہوم کیا ہے؟ تو میرے سامنے اس آیت کے اندر اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ کیا ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ جس طرح ڈرنے کا حق ہے، اور تمہاری موت اس حال میں آنی چاہیے کہ تمہارے شب و روز، تمہاری زندگی کا ہر پہلو، تمہاری زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے مطابق گزر رہا ہے۔ دوسری آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے تھے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام۔ تو میرے سامنے اس آیت کے اندر بھی اللہ رب العزت اپنے بندوں کو یہ بات کہہ رہی ہیں کہ میرے بندوں مجھ سے ڈر جاؤ۔ تمہارے باپ دادا کو، آدم علیہ السلام کو اور ہماری ماں اما حوا کو میں نے ہی پیدا کیا، مردوں عورتوں کو میں نے ہی پیدا کیا ہے، کہیں کسی اور گمان میں نہ رہنا۔ اور تیسری آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی پڑھا کرتے تھے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ کیا میرے بندو جب قول و اقرار کرو سیدھی بات کرو، جھوٹ نہیں بولو، زبان کے اوپر اور بات ہو دل میں اور ہو، یہ سب سے بڑی منافقت ہے میرے سامنے۔ یہ بیماری ہمارے اندر عام ہو چکی ہے، ہم اوپر سے اور ہیں، لیکن میرے سامنے ایک بات میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ جو اس طریقے کی بات کر رہا ہوتا ہے دوسرے بندے کو اس کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بات کس طریقے سے کر رہا ہے۔ آج ہمارا ایک دوسرے کے اوپر اعتبار صرف اس لیے نہیں ہے کہ میں آپ کو اور آپ مجھے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بات اور کر رہا ہے، اس کے دل کے اندر اور بات ہے۔ تو اس طرح میرے سامنے اللہ رب العزت نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کرو، صحیح بات کرو، سچ بات کرو۔ آگے فرمایا، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اگر تم تقوی اختیار کرو گے، اگر تم سیدھی بات کرو گے، قول و اقرار کے اوپر پورا اترو گے،